حضور آپ نے ایک سوال کے جواب میں اہل عقل کے حوالے سے بات کی تھی، بلکہ قرآن کے اندر آپ نے فرمایا یہ تھا کہ بات تو اصل میں عقل ہی کی ہو رہی ہے، اور اس پہ میں نے ایک آپ سے سوال اولي الالباب کے حوالے سے کیا تھا۔ اس کا ایک اپوزٹ سائڈ پہ قرآن پاک بیشتر جگہوں پر جو ایسے حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کے لیے مختلف جگہوں پہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر جی ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، پردے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کئی جگہوں پہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پردے ڈال دیے۔ ایک جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تلقین کی گئی۔ کیا یہ دونوں ایک کاؤنٹر میں چل رہی ہیں نیریٹیوز، یا یہ مختلف نیریٹیوز ہیں جو مختلف حوالوں سے؟ اصل میں جو بندہ عقل کو ایکچولائز نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آنی بھی چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ مطلب قرآن میں یہ نظر آتا ہے ہمیں بار بار کہ پروردگار جو ہے، جب ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے تو پروردگار کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لایا جائے۔ اس کے لیے صراط مستقیم پر آنے کے لیے عقل کا فعال ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جب وہ آدمی ڈھیٹ ہی بن جاتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ ہے ہی اگنورینٹ، ایک ہے جو جانتا ہے اس کے باوجود فعال نہیں کر رہا، تو پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ختم لگا دیا جاتا ہے ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے اب تم اسی گمراہی میں رہو، تمہاری مرضی ہے۔ شکریہ جناب۔ If I understood your question correctly. جی نہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سے وضاحت فرما دی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ نہیں سر، میں جیسے پوچھ رہا تھا، جیسے ابھی عقل کی بات ہو رہی تھی، تو جیسے ویسٹرن ٹریڈیشن میں ایک کیٹیگرائزیشن انٹلیکٹس اینڈ ریٹیو کیٹیگرائز کرتے ہیں، ریزن سے ریٹیو سے ریزن نکلا ہے، اور انٹلیکٹس جو ہائر فارم آف فیکلٹی ہے تھنکنگ کی، تو وہ عقل ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اسلام کا جو روایتی تصور عقل کا بالکل فرق ہے۔ وہ آپ کو حضرت علی کی ڈیفینیشن اور امام جعفر الصادق اور شیخ الاکبر ان کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ عقل بالکل فرق ہے۔ انٹلیکٹس جو ہے وہ عقل کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کی چھوٹی سی فیکلٹی ہے۔ مطلب عقل کا عربی میں اگر آپ کریں نا تو ایکال سے لفظ نکلتا ہے، باندھنے والا، جو تمام چیزوں کو توحید کے ساتھ باندھ دے، اس کو قرآن عقل کہتا ہے۔ مطلب قرآن نے اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے عقل کے متضاد جو لفظ استعمال کیے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اٹس جہالت۔ اور جاہل قرآن میں وہ نہیں ہے جو ریزننگ سے آ رہی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہیویلی بائسڈ ہے، جو اپنی ریزننگ کو بھی کسی چیز کو ہمیشہ ڈسپروو کرنے کے لیے یوز کرتا ہے۔ اگر آپ اوپن اپ نہیں ہوئے ابھی تک حقائق کے لیے تو پھر آپ جاہل ہو، چاہے آپ پڑھے لکھے ہو، یعنی ڈزنٹ میٹر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سیریز میں، کیونکہ ہم نے منظر اور کلمے کے تعلق کے اوپر بات کی تھی، اب ہم منظر اور نظر کے تعلق کے سلسلے میں بات کریں گے، کیونکہ اسلامی روایت میں جتنا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ امپورٹنس پلیس کی ہے نظر کے اوپر، وہ انسان کی کوئی اور فیکلٹی نہیں ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ اور اتنی زیادہ اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ احادیث پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں تو آپ کو جا بجا نظر سے خطاب کرتا ہوا پروردگار اور رسول نظر آئیں گے، اور ایک نظر کی کئی کونوٹیشن ہیں۔ ہم جس کونوٹیشن پر بات کریں گے وہ تصوف کی حساب سے نظر ہے، لیکن اگر آپ عمومی طور پر بھی دیکھیں تو ایک تصور جو پایا جاتا ہے نظر لگ جانا، تو حالانکہ یہ ایک اس کی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو صحیح مسلم میں حضور سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگ جانا حق ہے۔ اور بڑے عجیب لفظ ہیں آپ کے کہ آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرِ، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔
اب اور پورا ایک پروٹوکول پھر دیا گیا کہ نظر اتارنی کیسے ہے. مطلب کئی درجن احادیثیں ہیں جو صرف بد نظری سے بچنے کے لیے, اور اگر آپ کو بری نظر لگ گئی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا پروٹوکولز ہیں, کیا پروسیسز ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اپنے تمام تر ڈائمینشنز میں اسلام کے لیے بڑی اہم ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں کہ اب صوفیاء نے اس پر بحث چھیڑی اور بڑی لطیف بحث ہے کہ یہ بری نظر لگتی کیوں اور what kind of impact it has, کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تقدیر سے بھی اگر سبقت لے جانے والی کائنات میں کوئی چیز ہوتی تو وہ بد نظری ہے. تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ ایک بد نظر آدمی وہ ہے کہ جس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی نفرت, کوئی تعصب, کوئی برے خیالات پائے جاتے ہیں, اور وہ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا, بس ایک حسرت سے اور ایک برے نیت سے کسی کو دیکھتا ہے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بنے ہوئے کام بیچارے کے بگڑ جائیں گے. یعنی جس کو بری نظر لگی ہے اس کی صحت, اس کی مالی حالت, اس کے تعلقات, سب کچھ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. تو صوفیاء اس کے اوپر پورا باب کھڑا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بری نیت, برے ارادے اور برے خیالات کی وجہ سے نظر میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے بنے ہوئے کام بگاڑ دے, تو کسی کی اچھی نیت, کسی کے خلوص, کسی کی محبت سے اگر کوئی نگاہ ڈالے تو اس کے بگڑے ہوئے کام کیوں نہیں سمجھ سکتے. یعنی اس کو انہوں نے بڑا ہی وہ ایک لاجیکلی اور ریشنلی سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وی ہیو اے ویری جسٹ گاڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ برے کو تو طاقت دے دے لیکن اچھے کو تاثیر نہ دے. اگر بری نظر کی بری تاثیر ہے تو اچھی نظر کی اچھی تاثیر ہوگی. اب جب آپ اسلامی روایت کو پڑھتے ہیں تو there is a very different way tasawwuf has treated humans. It's very different from scholarship. یعنی صوفیاء کے نزدیک جو میرا ہر ایک عضو ہے وہ خدا کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. یعنی ناک ہے, کان ہے, منہ ہے, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہیں. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے خاص طور پہ ترکی کے صوفیاء نے کہ انہوں نے حروف تہجی جو 28 ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے چہرے کے اوپر چھاپ دی. اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ہم ڈسکشن آج کریں گے بیکاز وہ پھر ایک بالکل وہ پوئٹک سا ہو جائے گا ٹاپک, اور کیونکہ یہ تدریس کا معاملہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ضرورت سے زیادہ ہم پوئٹک ہوں. لیکن بہرحال سمجھانے کی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہیومن فیس کو صوفیاء نے بڑی عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا ہے, بیکاز وہ پیچھے حدیث چلی آ رہی ہے کہ خلق آدم علی صورت ہی, اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی صورت الرحمن, اور انسان کو صورت رحمان پر بنایا ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا چہرہ ہے یہ ایک کتاب ہے, اور جس طرح قرآن ایک کتاب ہے اسی طرح انسان کا چہرہ بھی ایک کتاب ہے. اور جس طرح قرآن سے ہم اسلام کو شناخت کرتے ہیں تو ہم چہرے سے لوگوں کو شناخت کرتے ہیں, اور چہرے کا اور نظر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ ہم جو ریکگنیشن ہے ہماری لوگوں کی جو پہچان ہے, وہ جو سب سے پہلی چیز ہمیں کسی کی نظر آتی ہے وہ اس کا چہرہ ہی ہے, اور ہماری نظریں ہی اس چہرے کو شناخت کرتی ہیں, اور ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے یا ہمارا جاننے والا نہیں ہے. تو صوفیاء نے اس پر بڑی انٹرسٹنگ بحث چھیڑی ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح قرآن جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو سامنے سورہ فاتحہ آ جاتی ہے, which is a kind of a face of Quran. It is the introduction of Quran. اس کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اسی طرح صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک انسان کا چہرہ اگر صاحب نظر کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے چہرے سے دیکھ کر اس کا ماضی, اس کا مستقبل, اس کا حال سب کچھ پڑھ سکتا ہے. اور ان دو آنکھوں کو صوفیاء قلب کی کھڑکیاں کہتے ہیں. They are the windows to the soul, windows to the heart. اور ایک صاحب نظر کی وہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی نظروں سے اپنے مریدین کے قلوب کے حال بھی جان لیتا ہے, کیونکہ یہ قلب کی کھڑکیاں ہیں. اور اگر اس نے کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہو تو وہ بھی نظر سے ٹریٹ بھی کر لیتا ہے. یعنی ہم خانقاہی نظام میں پلا بڑا ہوں تو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا تھا کہ یار کسی پیر صاحب کی نظر میں آ جاؤ. پیر صاحب نے نظر سے فیض کیا اور تصرف کیا اور انسان کی قلبی حالت بدل گئی. تو مجھے بچپن میں یہ بڑا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ریز نکلتی ہوں گی آنکھوں سے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ پیر یہ نظر کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے حال کیفیات بدل جاتی ہیں اور وہ عام فاسق فاجر لوگوں سے اولیاء کرام بن جاتے ہیں. تو اس لیے پھر میرا اپنا یہ ایک سمجھ لیں کہ پرسنل ایکسپلوریشن تھی کہ میں نے نظر کو قرآن میں, حدیث میں, فلسفے میں, کلام میں, صوفیاء کے مشرب میں, ہر ایک میں دیکھا.
کیونکہ جتنا زیادہ تذکرہ اور جتنا زیادہ توجہ انسان کی نظر پر کی گئی ہے تصوف میں، اور ابھی میں قرآن اور حدیث سے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اس کو غور سے پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن ابھی پہلے میں صرف انٹروڈکشن کہ انسان کا چہرہ جو ہے یہ فاتحہ ہے انسان کی، اور اس چہرے کے اوپر آنکھیں ہیں، اور آنکھ کی ایک کمال یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کسی سے نہیں ملتی، مطلب ہر ایک کا کورنیا سکین اگر آپ کریں گے تو اٹس ڈفرنٹ، لیکن اس کے باوجود ہر نظر جو ہے وہ اس اجنبی کائنات میں اپنی مطلب کی چیزیں ڈھونڈ لیتی ہے۔ سو دس واز ویری امپورٹنٹ فار می کہ نظر کا یہ جو فنکشن ہے اور نظر کی یہ جو اپروچ ہے کہ ہر چیز میں سے اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈتی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور جو ہمیں صوفیاء کہتے ہیں کہ قرآن، لوگ ہمیشہ قرآن کی قرأت اور قرآن کے معنی اور لسان کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جبکہ صوفیاء کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ جن نظروں نے قرآن پڑھنا ہے ان نظروں کو بنایا جائے۔ تو مطلب قاری کی نظر ایک صوفی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس سے کہ میری قرأت درست ہو یا میری عربی پر گرفت بہت زیادہ ہو۔ اگر میری نظر بنی ہوئی ہے تو مجھے قرآن سے پورا کائناتی تصور مل جائے گا۔ اب کیونکہ اس قدر زیادہ نظر کے اوپر توجہ تھی اسلامی روایت میں، تو اگر آپ اس کو تصور سے ہٹ کر دیکھیں تو جتنی بھی آپٹکس کے اندر ترقی ہوئی ہے جو ماڈرن ورلڈ نے کی ہے، اس کے پیچھے سارا کے سارے مسلمان ہیں۔ یعنی انسانی تاریخ میں جس بندے نے سب سے پہلے نظر کے فلسفے کو پوری مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانائی کے ساتھ اجاگر کیا، وہ ابو علی سینا ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو سینکڑوں صفحے انہوں نے صرف نظر پر لکھے ہیں۔ اور ابن الحیثم یہ مطلب جس کو ہم جدید طب العیون کہتے ہیں، آپتھمولوجی، دا سائنس آف دا ویژن، اس کے جو موجد ہیں یا اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ابن الحیثم ہے۔ ابن الحیثم کی کتاب ہے المناظر، اور پڑھنے کے لائق کتاب ہے، عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ المناظر میں انہوں نے he has spun the whole science of vision on its head، کیونکہ ان سے پہلے جو تصور انسان کی نظر کے بارے میں پایا جاتا تھا یونانیوں کے ہاں، گریکس کے ہاں، وہ یہ تھا کہ انسان کی نظر کے اندر کوئی لائٹ پائی جاتی ہے، اور جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ نور کی شعائیں اس چیز پر پڑتی ہیں اور انسان اس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ابن الحیثم was the first in the history of mankind جس نے اس ایرر کو کریکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ظاہری نور اجسام سے ٹکرا کر آنکھوں تک پہنچتا ہے تو تب آنکھیں فعال ہوتی ہیں اور اس کا ویژن اکر کرتا ہے۔ اور اس چیز کو میرے خیال میں اسلام میں امام غزالی نے بہت ایک خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے۔ غزالی نے نظر کو صرف چیزوں کو دیکھنے کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ وہ نظر کا تعلق منطقی طور پر چیزوں کو سمجھنا، ریشنلی انڈرسٹینڈنگ تھنگ، اور معرفت اور روحانی علوم کے ساتھ نظر کو انہوں نے، ان کی کتاب ہے مشکات الانوار، اس میں انہوں نے نظر کے فنکشن کو علم، منطق، ریشنالٹی اور روحانیت اور معرفت کے ساتھ جوڑا ہے، اور بڑی خوبصورت نفیس بحث کی ہے غزالی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ویژن کے for a vision to take place it requires two things، نور اور نظر۔ it is the easiest and the most condensed مطلب discussion on نظر جو میں نے پڑھی ہے اسلام میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نورین کا ہونا ضروری ہے for vision to occur۔ دو نور چاہیے، ایک نور باہر ہو اور ایک نور آنکھ میں ہو۔ جب یہ دو نور آمنے سامنے آئیں گے تو ویژن ول اکر۔ اور اس کی وہ ریشنلی اس کی لاجک یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اندھا ہے، بلائنڈ بائی برتھ ہے، تو اگر سورج چمک بھی رہا ہے، اگر آپ چراغ روشن بھی کر دیں، باہر تو نور ہے لیکن کیونکہ اس کے اندر نور نہیں پایا جاتا تو ویژن ول ناٹ ٹیک پلیس۔ تو غزالی ہیز ویری لاجیکلی کنیکٹڈ نور ود نظر اینڈ ود معرفت۔ اب اس کو اگر آپ، ہماری روایت کا ایک بہت بڑا نام ہے فضولی، ان کی ایک کتاب ہے مرض و صحت، بلکہ اس سے پہلے شہاب الدین سہروردی، شہاب کیونکہ اشراق کے فلسفے سے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نور اور نظر کے اوپر کوئی عجیب بات نہ کی ہو۔ تو ان کی جو سب سے زیادہ عجیب و غریب بات مجھے یاد ہے، شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ دیکھنا آنکھوں کا کام نہیں بلکہ نفس ہے جو دیکھتا ہے۔ اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس چیز کو سمجھتے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اصحاب العروج عن نفس، وہ لوگ جو اپنے جسم اور اپنے نفس کے اندر فرق کرنا جانتے ہیں۔
It's a very delicate discussion and it's presented it very complicatedly. मैं इसको बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से विजन किस तरह होता है कि बाहर से फोटोन्स आए, नूर की लहरें आई तो आपकी आंखों में गई। अब आंखें जब उस विजन को देखती हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आंखों के पास अकल नहीं है, तो आंख देखकर भी उसको नहीं पता लगता उसने क्या देखा है, तो इसलिए आंख उसको ऑप्टिक नर्व के हवाले कर देती है, ऑप्टिक नर्व उसको दिमाग के पास ले जाती है। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग खोपड़ी के अंदर बंद है, ये बाहर देख नहीं सकता। आंख जो है वो अंदर दिमाग के पास नहीं जा सकती कि उससे पूछे कि मैंने क्या देखा है। अब ये इस बात को अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बात को समझें तो मतलब ये पता लगता है कि जिन लोगों को हकायक का दर्क होता है वो बातें ऐसी करते हैं कि हजारों साल बाद भी वो बातें दुरुस्त होती हैं। अब दिमाग ने, मुफ्ती दिमाग है जिसने फैसला करना है कि क्या देखा है, जो देख रही आंख उसको पता नहीं, दिमाग के पास एक्सेस नहीं है बाहर, तो यहां पर नफ्स एक्टिवेट होता है और इसका पूरा नक्शा फजूली ने दी है। मतलब फजूली कहते हैं कि जिसको तुम सिंपल प्रोसेस ऑफ विजन कहते हो, ये 10 जो हवास हैं हमारे, यानी 5 जाहिरी और 5 बातनी, इनके तालमेल से विजन अकर करता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जो फजूली ने एंगेज की। वो कहते हैं हमारे पास 5 जो हैं वो जाहिरी हवास खमसा हैं, जिनमें बासरा है, लामसा है, जायका है, शामा है, मतलब यहाँ हम देखते हैं चीजों को, या जायका है, ये 5 हमारे जाहिरी हैं और 5 ही हमारे बातनी हवास जो इल्मुल कलाम में और फलसफे में बहुत और हिकमत में बहुत ज्यादा डिबेट किए जाते हैं। यानी हिस्से मुश्तरक है, हाफजा है, वाहिमा है, ख्याल है, मुतसर्रिफा है, ये 5 अंदर हैं। अब फजूली ये कहते हैं कि जब कोई चीज मेरी आंखों से रोशनी टकराती है किसी चीज की, तो कॉमन सेंस, हिस्से मुश्तरक और बासरा और आंख, ये दोनों सबसे पहले उसको रिसीव करते हैं। और it's so strange कि what he is saying later on after 1000 years the modern जो ophthalmology है वो यही कहेगी, जो उस वक्त इतने पहले ये फजूली कह रहे थे। तो फजूली कहते हैं कि हिस्से मुश्तरक और बासरा ये दोनों मिलके विजन को कैप्चर करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि हमने क्या देखा है, तो ये हिस्से ख्याल को दे देते। तो हिस्से ख्याल इसका एक स्नैपशॉट लेती है कि जो भी देखा है, और हिस्से ख्याल इसको हिस्से मुतसर्रिफा की तरफ मुंतकिल करती है। और मुतसर्रिफा का काम है कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल के दरमियान डिवीजन करती है कि व्हाट एवर आई हैव सीन, whether it's possible, whether it's a hallucination or is it actually possible that I can see this thing। तो हिस्से मुतसर्रिफा जो है वो इसको रैशनली चर्न करती है कि जो मैंने देखा है whether it's possible or it's impossible। इसके बाद ये हिस्से मुतसर्रिफा इसको हिस्से वाहिमा को दे देती है विजन को। और हिस्से वाहिमा के 2 फंक्शंस हैं, एक नफोदर कि वो देखती है कि ये चीज मैंने जो देखी है मेरे लिए इसमें फायदा है या मेरे लिए इसमें नुकसान है, और दूसरी मुश्तरक और मुनफसिल कि इस चीज से पहले जो मैंने चीजें देखी थी उनमें क्या क्या कॉमनैलिटीज हैं और किस तरह ये चीज फर्क है। और जब ये फैसला ये 4 हिस्से कर लेती हैं तो फिर ये हाफजे को मुंतकिल कर देती है और हाफजा फिर इसको फाइनली अपनी मेमोरी के अंदर इसको पेस्ट कर देता है। तो ये यानी जो गजाली से काम शुरू हुआ था और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जो बात की थी उसको आके फजूली ने पूरे अपने, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मंतकी और रैशनल अंजाम तक पहुंचाया है कि हाउ द विजन इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ एम आई मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट आई एम सीइंग। और इसके ऊपर बहुत आला डिबेट काजी बुरहानुद्दीन की है कि आप फरमाते हैं, अभी मैं नॉन सूफिया, सिर्फ 2 सूफी हैं बाकी नॉन सूफिया के साथ चल रहा हूं, कि काजी बुरहानुद्दीन फरमाते हैं कि नजर जो है इसका काम है देखना, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इसमें फुकदान हमारी आंखों में ये पाया जाता है कि हमारी आंखें पूरी कायनात को देखती हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। यानी ही इज काइंड ऑफ फीलिंग रियली मिजरेबल अबाउट आईज कि दे कैन सी एवरीथिंग बट दे कैन नॉट सी देमसेल्फ। तो वहां पर काजी बुरहानुद्दीन कहते हैं कि इन आंखों को देखने के लिए हमें एक बातनी आंख अता की गई। और एंड फॉर मी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो सूफिया का बातनी नजर का बात का जो थर्ड आई जिसको आप कहते हैं, इसको बड़ा टेक्निकली जाकर काजी बुरहानुद्दीन ने समझाने की कोशिश की है कि मेरी आंख हर चीज को देखती है लेकिन अपने आप को देखने से क्योंकि कासिर है, तो डीप डाउन विद इन माई कॉन्शियसनेस आई हैव गॉट एन आई जो इस आंख के अफाल के ऊपर
توجہ کر سکتی ہے. اینڈ فار می دس واز دا اسٹارٹ پوائنٹ آف مائی جرنی آف انڈرسٹینڈنگ نظر. تو اس میں صوفیاء کے مطابق ہمارے جتنے بھی اعضاء ہمیں دیے گئے ہیں ان کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنے ان کے فنکشنز ہیں, اور صوفیاء نے تمام اعضاء کے فنکشنز درج کیے ہیں اپنی کتابوں میں, اور اس آنکھ کے 40 فنکشنز بیان کیے ہیں, یعنی 40 صفات پائی جاتی ہیں آنکھ کے اندر, یعنی نظر کرنا, نظر پڑنا, آنسو بہانا, نظر میں آ جانا, بد نظری, خوش نظری, یہ 40 صفات آنکھوں کی دیکھ کر پرسپشن, اس میں ریشنالٹی کو بھی وہ لے کر آئے ہیں, روحانیت کو بھی لے کر آئے ہیں. آخر پہ ان کی سمری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ حقیقتاً انسان کا عالم صغیر ہے. دس از اے اسمال کاسمس, ایک چھوٹی کاسموس ہے جس کا کام یہ ہے کہ خارج اور داخل کو آپس میں ربط کیا جائے. یعنی نظر مجھے کیوں دی گئی ہے کہ جو چیزیں میرے سے باہر ہیں اور جو میرے اندر ہے ان کے لیے ایک ایسا لنک کریٹ کیا جائے کہ اب یہ اتنی بحثیں ہیں کمپلیکیٹڈ, تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار آخر ان لوگوں کو کیا عذاب ہے, یہ نظر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. تو پھر جب میں نے قرآن پڑھا اس حساب سے, اس نظر سے قرآن پڑھا, تو مجھے تو یہ نظر آیا کہ ہر چوتھی آیت ہی نظر کو ڈیل کر رہی تھی. مطلب اب پروردگار جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے انہو هو السمیع البصیر. اب یہ جو لوگ لسانیات میں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر تکرار لفظی ہے, انہو ہوا 2 دفعہ ہے, تو تکرار لفظی جب آتی ہے تو اس میں شدت آتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بس وہی ہے جو سنتا ہے, بس وہی ہے جو دیکھتا ہے. تو مطلب دیر از دس, مطلب ایک فوکس اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہا ہے اپنی بصارت کے حوالے سے. اور جب اپنا تعارف بھی کراتا ہے تو خدا نے اب جب اپنا قرآن میں تعارف کرایا ہے تو نور اور نظر کے ریلیشن شپ کے اوپر ہی اپنا تعارف کرایا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. So all symbols are, جن کو میری نظریں دیکھتی ہیں, مشرق کو, مغرب کو, زیتون کو, شجر کو, لائٹ کو, محراب کو, چراغ کو, لو کو, واٹ ایور جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ وہی نظارہ اپنا کروا رہا ہے which is already familiar to my eyes. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک تو یہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو دیکھتا ہوں, پھر جب اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے تو نور کے حوالے سے کرا رہا ہے. اور اب قرآن پڑھتے جائیں, مطلب قرآن میں رسالت کا ایک پورا چیپٹر ہے جو صرف نظروں کے ساتھ, مطلب نور کا مطلب ہے, لفظی مطلب ہے رونے والا, اور رونا کام ہے آنکھوں کا. So there is a prophecy, اور میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ صوفیاء نے اس کو مطلب کس نہج تک اٹھایا ہے اس چیز کو ہمارے آنکھوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رسالت کی قسم ہے which is only dealing with the product of eyes, حضرت نوح کی شکل میں, کہ نام ہی ان کا ہے رونے والا. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو جس طرح میں نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے سیشن میں بھی کہا تھا کہ قرآن میں صرف نظارے ہی نظارے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی آب وجہ ابی یاتی بصیرہ, کہ میرے باپ کی آنکھوں پر جا کے میری قمیض ڈال دو اور وہ اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. So there is something very particular about the eyes جو میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. یہی آپ دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام الزام لگ گیا زلیخا پر, نام ان کا زلیخہ ہے اصل میں, لیکن بگڑا ہوا زلیخہ ہے, تو کیونکہ سب زلیخہ کہتے ہیں تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں, نام حقیقتاً زلیخہ ہے. تو ان پر جب الزام لگا کہ اپنے یہ غلام کے اوپر عاشق ہو گئی, تو انہوں نے ساری وہ جو زنانِ مصر تھی ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک کمرے میں بٹھا کے اور یوسف کو آواز دی, اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قال تخرج علیہن, تو خارج ہو ان کے اوپر, باہر آ, ان کے سامنے آ. فلما رأینہ اکبرنہ, اور جب انہوں نے دیکھا تو انہیں وہ بہت ہی بڑی چیز نظر آئی یوسف, مطلب ان کے جمال کی طرف قرآن اشارہ کرے. وقطعن ایدیہن, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو صوفی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نظر میں فوکس ہو تو تم اپنے ہاتھ بھی کاٹ لو, یعنی نظارے کا اتنا امپیکٹ ہے کہ آپ اپنے جسم سے بھی ناآشنا ہو جاتے ہو, اپنے درد سے بھی ناآشنا ہو جاتے ہو. اور نظام الدین اولیاء, حضرت نظام الدین اولیاء کا تو بہت کام ہے اس کے اوپر,
بہرحال we will do it at some later session. ابھی میں قرآن کے حوالے سے ہی, اور وہ کہہ رہی ہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھو الا ملک کریم. اب پھر یہ نظر کی بات ہے, وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ بشر تو ایسے نہیں ہوتے, یہ تو کوئی بہت ہی عزتوں والا, بہت ہی کرامت والا فرشتہ ہے. یعنی یہاں پر پروردگار وہ آنکھ کی جو پرسیپشن کا فنکشن ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ. اور قرآن میں اگر آپ دیکھتے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں قال رب ارنی انظر الیک, اے اللہ تو سامنے آ تاکہ میں اپنی نظروں سے تجھے دیکھوں. یہاں پہ نظر کا لفظ ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل, لیکن اپنی نظریں پہاڑ کے اوپر گاڑ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اور جب اللہ نے اپنی تجلی کی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. یہاں پر ابن العربی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بیولڈرمنٹ کے تحیر کے چیپٹر میں. آپ فرماتے ہیں کہ جس حال میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے بے ہوشی ہی وہ ہوش دیتی ہے جس سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو I find this statement very romantic. تو اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت نظارے کرا رہا ہے. یعنی معراج کی جو آپ کی پوری آیتیں ہیں سورہ نجم کی, ما کذب الفؤاد ما رآ, اور دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھوں نے دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی, نہ پیچھے رہی نہ آگے گئی. یعنی بار بار حضور کی معراج کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کے حوالے سے بیان کیا ہے ہمارے لیے. اور خود کتنے عجیب و غریب نظارے قرآن نے بیان کیے. مرج البحرین یلتقیان فیہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ساؤتھ افریقہ کے قریب یہ سمندر ہے جہاں پر دو سمندر آ کر ملتے ہیں, ایک سبز رنگ کا ہے ایک نیلے رنگ کا ہے, ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے. اب وہ کھارے اور میٹھے ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچرز بھی ان کے دونوں کے فرق ہیں, تو وہ کئی میل تک ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو پروردگار اب وہ مکہ میں مدینہ میں حضور کے اوپر یہ آیت نازل کر رہا ہے, اور حضور ظاہری طور پر کبھی بھی اس جگہ پر نہیں گئے, اور اللہ فرما رہے ہیں مرج البحرین, ہم نے دو سمندر چھوڑ دیے, یلتقیان جو آپس میں آ کے ملتے ہیں, وبینہما برزخ, اور ان کے درمیان ہم نے ایک پردہ کر دیا ہے, لا یبغیان, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے باوجود ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے. وَيَخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, اور ہم ان میں سے سیپیاں اور مختلف رنگ کے موتی نکالتے ہیں. اور اب یہ ان دو آیتوں کو میں لے رہا ہوں نظر کے حوالے سے. اب اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے. آپ نے سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر تو بہت سنی ہوگی, میں آج آپ کو تعویل سناتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا, اور اس کے نور کی مثال ہے جس طرح مشکات ہو, محراب ہو, یوں کر کے جو ہوتی ہے محراب. آپ جائیں کہیں بھی, آج کل بھی مسجدوں میں بھی وہ نیشز بنی ہوتی ہیں یوں کر کے, اور اللہ فرماتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اور اس کے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ, اور یہ جو چراغ جو ہے وہ ایک شیشے میں ہے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری, اور وہ آئینہ ایسا ہے جس طرح ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ, اور اس کو ہم نے بھٹکایا ہے ایک ایسے تیل سے, ایک ایسے درخت کے تیل سے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, بڑا مبارک درخت ہے, زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ, لیکن نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. صوفیہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے, کہتے ہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو, اللہ تمہارا چہرہ طرد کر رہا ہے. It's very strange kind of تعبیر. وہ کہتے ہیں مشکات تمہارے یہ دو بھمیں, they're exactly like arches, اور یہ جو آنکھ ہے یہ امام ہے جو اللہ کی یاد میں روتی ہے. I will connect it all. جو اللہ کی یاد میں روتی ہے, اور یہ جو بھمیں ہیں دو آنکھوں کی, یہ جو آپ کی آئی لیشز ہیں, یہ کعبہ قوسین ہے. قوس کہتے ہیں آدھی کمان کو, تو جب یہ ملتی ہیں دو تو یہ قاب قوسین ہوتا ہے. دو آنکھیں ملتی ہیں پھر جدا ہوتی ہیں, آنکھ کھلتی ہے اور صوفی اپنے رب کی یاد میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا نماز میں آنسو بہا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروردگار حقیقتاً تمہیں تعارف کروا رہا ہے تمہارے اپنی صورت سے اپنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ
بلکہ اس کو میں تھوڑا سا آگے کر کے تو پھر اس کو میں ترجمہ کروں گا، اور آپ کو تیمور بھائی آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ تعویل کی کیا اٹھان ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً یہ جو اللہ اپنے نور کی تمثیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف نہیں کروا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اپنے چہرے سے کہ یہ تمہاری دو بھویں ہیں، یہ کعبہ قوسین ہے، اور تمہاری آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ چاہتا ہے اللہ کہ تم فوکس رہو خدا کے اوپر، دائیں بائیں چھوڑ دو کیا ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو تمہاری آنکھیں دیکھیں گی تو تمہارا دل اس کو جھٹلائے گا نہیں. یعنی پوری معراج کو صوفیاء سمیٹ کر آپ کے چہرے کے اوپر ایک طرح کی پرنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کی ایک صورت ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اس کا باطن معنی ہے اور اس کی صورت اس کے کلمات ہیں. تو کلمات کیونکہ حد میں ہیں، جب آپ الف لکھتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد ہے، بے لکھتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ محدود کو پہچانے گا، محدود کو دیکھے گا. تو جب بھی آپ قرآن کی صورت کو دیکھیں گے، اس کے الفاظ کو دیکھیں گے تو your eyes will activate. لیکن جو قرآن کا باطن ہے وہ اس کا معنی ہے اور وہ لامحدود ہے. وہ کہتے ہیں یہ آنکھیں اس معنی کو نہیں پہچان سکتی. وہ کہتے ہیں اس میں تمہاری تھرڈ آئی، وہ تمہاری کنسیلڈ آئی ہے، وہ باطنی نظر ہے جس نے مفہوم کو گراسپ کرنا ہے. یعنی what they are trying to say is کہ خالی قرآن پڑھنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، جب تک وہ تمہارے اندر نظر کی ایکٹیویشن، باطنی نظر کی ایکٹیویشن. اور عین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ عین کے لفظ کو دیکھو یہ کن مصادر سے نکلا ہے، اس کی کتنے اعتبارات ہیں. عین ذات کو بھی کہتے ہیں، عین ماخذ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں سپرنگ، اور عین ہو بہو ہونے کو بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ ان 4 ڈائمینشن سے تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ماخذ بھی ہے، یہ ذات بھی ہے کہ خدا کی ذاتی صفت کلام سے آیا ہوا ہے، اور تمہارے ایک لیول پر تمہارے ہو بہو بھی ہے، کیونکہ یہ بھی صورت خدا پر اترا ہے اور تم بھی صورت خدا پر. تو یہ they are trying to connect you to Quran in a very very subtle way. تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے 2 سمندر، یہ تعویل کی مطلب اس سے زیادہ خوبصورت تعویل میری زندگی سے نہیں ہوئی. اور یہ سہل تستری سے لے کر ابن العربی تک میں سب کو اکٹھا کر رہا ہوں، خلاصہ ایک بیان کر رہا ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان. وہ کہتے ہیں کہ ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جو ایک صوفی ہے اس کی سب سے بڑی طلب دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کا دیدار کرے. لیکن دنیا کا مزاج ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ کعبہ قوسین ہوتا ہے اور صوفی کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب پلکیں علیحدہ ہوتی ہیں تو صوفی کو ہر طرف خدا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جان سے ہو گئے بدن خالی جس طرف تو نے آنکھ پر دیکھا. لیکن کہتے ہیں جب دوبارہ کعبہ قوسین ہوتا ہے تو مخلوق نظر آتی ہے، خالق نظر نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نظر آتا ہے تو شکر کا آنسو گرتا ہے دائیں آنکھ سے، اور جب نظر نہیں آتا تو بائیں آنکھ سے ہجر کا آنسو گرتا ہے. اینڈ it's really strange how these people knew کہ جب میں انٹینس ہوں، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ انٹینسٹی ہو تو میرے ٹیئر ڈراپ کا ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اور اس کے اندر گلوکوز زیادہ ہوتا ہے. اور جب میں غم زدہ ہوں تو میری آنکھ ٹیئر ڈراپ کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہے اور اس کے اندر نمک زیادہ آ جاتا ہے، اس کے اندر سوڈیم کی زیادتی ہو جاتی. تو صوفی کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ اپنے عاشق کی نظروں کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے ہجر کے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ایک آنکھ سے شکر کے آنسو ٹپک رہے ہیں، کہ جب دیکھتا ہے تو شکر وہ میٹھے آنسو ہیں، اور جب نہیں دیکھ پاتا تو ہجر اور فراق کے آنسو ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ دونوں آنسو ٹپک رہے ہیں اور یہ دونوں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ برزخ تمہاری ناک. مطلب I'm trying to make you understand کہ how these people have played with the idea of the face of human beings. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ اسی میں سے ہی ہم منہم یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اسی سے ہی ہم سیپیاں آنکھوں کو کہتے ہیں صوفی، اور موتی وہ جو ان کے آنسو ٹپک رہے ہیں ان کو مرجان کہہ رہے ہیں صوفی. اس کو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ویژن ہو سکتا ہے دنیا میں کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی.
لیکن لا تدرکل ابصار وہو یدرکل ابصار، لیکن میں آنکھوں تک پہنچ جاتا ہوں. مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ویژن نہیں ہوگا، موسیٰ کو بھی کہہ رہا ہے نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف حدیث ہے، اور ہمارے بہت بڑے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا رئی تو ربی بعین ربی فی قلبی احسن سورہ، کہ میں نے اپنے رب کو رب کی نظروں سے اپنے دل میں دیکھا، بہت خوبصورت تھا. تو اب ایک طرف یہ ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، اور ایک طرف حضور کا کلیم ہے جو ابن کثیر کر رہے ہیں اپنی حدیث میں، اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے. تو یہاں پر اب ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل جاتی ہے کہ کیا اللہ کا ویژن پاسبل بھی ہے یا نہیں. وہ آج ہم دوسرا جو سیشن ہے وہ بیسیکلی ہم اسی پر کریں گے اگر ہمارے پاس وقت رہ گیا. مجھے نہیں پتا ہمیں کتنی دیر ہوگی، ہاؤ مچ ٹائم، تقریباً آدھا گھنٹہ، تو ہمیں انشاءاللہ ٹائم مل جائے گا کیونکہ میں 50% تو کر چکا ہوں، اس موضوع کو نپا چکا ہوں. تو اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروردگار نے موسیٰ سے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اور موسیٰ جو ہے خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا. تو اس کے اوپر بڑی خوبصورت ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور سے مل کر، کیونکہ 40 سردار جو ساتھ لے کر گئے تھے وہ جل گئے تھے، تو قوم نے آ کر ان کو پکڑ لیا کہ بھائی ہمارے سردار واپس کرو. تو وہ دوبارہ گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ میاں ان کے بندے واپس کر ورنہ مجھے مار دیں گے. تو اللہ میاں نے ان کو دوبارہ روح لوٹا دی، اور وہ جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ دیکھا ہے تو میں جھوٹا ہوں، اور اگر کہوں کہ نہیں دیکھا تو بھی جھوٹا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب تک ہوش تھا تب تک وہ سامنے نہیں تھا، اور جب وہ سامنے آیا تو ہوش نہیں رہا. تو اب ہوش کی بات تو ہوش میں ہی کی جا سکتی ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ بے ہوشی میں بھی میں نے اس کو نہیں دیکھا تو جھوٹ ہو جائے گا. سو یو نو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سبجیکٹ جس کو ہم عام طور پر فتووں کی نظر کر دیتے ہیں. یہ فتووں کی بات نہیں ہے. اب صوفی نے یہاں پر ایک عجیب کھیل کھیلا ہے، اور میرے خیال میں خانہ کعبہ اور حج کو اس نے آپ کے سارے اس چہرے کے اوپر دکھا دیا آپ کو. کہ صوفی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا. حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا یسعنی فی الارض ولا سمائی، نہ تو میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد مومن، لیکن مومن کا وہ دل ہے کہ جس میں پورا کا پورا سما جاتا ہوں. تو یہاں پر صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے دل میں اللہ کی پوری سمائی ہو جاتی ہے تو پھر حقیقتاً تو بیت اللہ یہ ہوا. اور صوفی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک مومن کے دل کا ماڈل ہے جو دنیا کو عطا کیا گیا. یعنی اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ، بلکہ یہ اس ہارٹ آف دا مومن کی ایکسٹیریورائزیشن ہے خانہ کعبہ. اور یہاں پر وہ قلب کو جو لفظ استعمال کرتے ہیں، قلب سے ایک لفظ نکلتا ہے قالب، اور قالب کہتے ہیں کنویں کو. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وے دے کنیکٹڈ. اور آب زمزم کا کنواں ہے. اب دیکھیں آپ کنیکٹ وہ کیسے کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مومن کا وہ دل ہے کہ جس کے اندر رب سمایا ہوا ہے، اور جب کعبہ کو حسین ہوتا ہے تو کبھی اس کو رب نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. اور جب اس کو نظر نہیں آتا تو اس کنویں کے نیچے ہجر اور فراق کی آگ جلتی ہے. اور جب قالب کے نیچے ہجر اور فراق کی آگ جلتی ہے تو آگ کا یہ مزاج ہے کہ جہاں پر آگ لگے، کیوں دل جلوں کے دل پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اور دھواں جب آنکھوں میں پڑتا ہے تو ریئیکشنری ٹیئرز، ہماری آنکھ جو ہے اس کے دھوئیں سے بچانے کے لیے اپنے کورنیا کو ریئیکشنری ٹیئرز آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مومن کے دل میں ہجر اور فراق کی آگ جلتی ہے تو اس کا دھواں جو ہے وہ مومن کی دو آنکھوں میں پڑتا ہے جو کہ امام ہے، اور کعبہ قوسین ہوتا ہے، اور اس آنکھ سے جو قطرے گرتے ہیں وہ حقیقتاً آب زمزم ہے. یعنی آب زمزم جو ہے وہ ان کی سمبلائزیشن ہے. مطلب خانہ کعبہ میں جو کعبہ ہے مومن کے دل کی سمبل ہے، اور جو آنکھ جو قطرے نکل رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں مومن کی آنکھوں سے، وہ آب زمزم کا سمبل ہیں. اور جو صحیح کر رہی ہے بی بی
صفا اور مروہ کے درمیان وہ مومن کا حال ہے کہ ایک وقت ہجر ہے اور ایک دفعہ وصال ہے، پھر فراق ہے اور پھر امید ہے وصال کی. تو یہ صحیح ہے. مطلب پورے کے پورے حج کو سمبلزم میں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو دیکھ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے اپنی شکل پر بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ائمہ سبع جو 7 اللہ تعالیٰ کی امام صفات ہیں، حیات ہے، ارادہ ہے، علم ہے، قدرت ہے، کلام ہے، بصارت ہے، سماعت ہے، کلام ہے، یہ سب کی سب تیرے چہرے پر چھپی ہوئی ہیں. یعنی اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں 7، یہ جو اللہ کے بارے میں یہ جو قیافہ ہے کہ یہ 7 اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، تو یہ ساری کی ساری ذاتی صفات میرے چہرے پر چھپی ہوئی ہیں. تو یہاں پر وہ حضرت علی کا شعر بھی ابن العربی کوٹ کرتے ہیں کہ جو حضرت علی نے فرمایا ہے کہ انت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المضمر، تو ہی وہ کتاب مبین ہے کہ جس سے اللہ کے تمام اسرار، تمام راز جو ہیں وہ دنیا کو بتائے جاتے ہیں. تو وہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ جو فرما رہے ہیں ابن العربی اپنا حضرت علی، تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا سین کریٹ کر دیا صوفیاء نے نظر کے حوالے سے کہ آپ کسی اللہ والے کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ جب اس کی قلب کی کھڑکیوں میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے دل میں ہجر کی آگ لگی اور اس آگ کا دھواں اس کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے اور جدائی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اور وہاں پر وہ حضور کی حدیث لے آتے ہیں شیخ الاکبر کے، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو اللہ کی یاد میں، مم بکا باشتیاق المولا، جو اللہ کے عشق میں اتنا ایک آنسو اپنی آنکھوں سے نکال دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اور وہ آنسو اس کا جس رخسار پر ڈھلک جائے، قد حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس گال کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے. تو اس کے اوپر ابو نصر سراج کا بڑا مونیومنٹل کام ہے آنسوؤں کے اوپر، ان کی پوری کتاب ہی آنسوؤں کے اوپر ہے. مطلب انہوں نے رونے کے 18 زمرے، 18 چیپٹر ہیں رونے کی مختلف صورتیں، وہ من اللہ، باللہ، الاللہ، اللہ، اور وہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بندے نے کس کس طرح کے آنسوؤں کا تذکرہ کیا ہے، یہی مرج البحرین کو سمجھانے کے لیے. تو ابو نصر سراج کہتے ہیں کہ یہ آنسوؤں کو تو نے کبھی ویلیو نہیں دی، یہ تو وہ پانی ہے جو زمزم سے بھی پاک ہے، اور تیرے صدیوں کے گناہ جو ہیں، 2 قطرے آنسو اگر ڈھلک جائیں. وہ اسی حضرت عمر کی اس میں روایت کرتے ہیں کتاب میں کہ حضرت عمر جب نو مسلم ہوتے تھے تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا تھا. تو یہ صحابہ تو ٹرینڈ تھے، تو یہ جیسے نماز میں جاتے تھے رونے لگ جاتے تھے. تو وہ جو نئے لڑکے مسلمان ہوتے تھے تو حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں نہ آ رہا تو رونے والی شکل بنا، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہارا بہروپ بھی پسند آئے. It's a very beautiful way of communicating کہ آنسوؤں کی کیا ویلیو ہے. اور آنسو تو بچے ہیں نا آنکھوں کے، دیدہ غم اشک پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بیٹے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. مطلب آنسوؤں کی تو یہ مثال ہے نا. اب یہاں پر صوفیاء نے پورا کائناتی تصور نظروں کے اوپر کھڑا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری خلافت کا آغاز کیسے ہوا دنیا میں، جب آدم کی نظر شجر ممنوعہ پر پڑی. Amazingly they are connecting it very strangely. وہ کہتے ہیں جب آدم کی نظر شجر ممنوعہ پر پڑی تب ہماری خلافت کا آغاز ہوا. اور کہتے ہیں کہ تم شاید نظر کے منکر ہو، ابلیس بھی نظر کا منکر نہیں. اب یعنی جب ہم تصوف میں تعویل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ صاحب کلام خود ان سے بول رہا ہے، ورنہ ریشنلی اٹس ناٹ پاسبل ٹو کنیکٹ دیز تھنگ. کہ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو دیکھو کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے بحث کی اور وہ بحث میں اکڑ گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، کیونکہ میں اس سے برتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے اور تو نے کس سے گلی مٹی سے پیدا کی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تو ہے ہی دھتکارا ہوا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوگی. تو وہاں پر ابلیس کا جملہ ہے قرآن کا کہ اس نے کہا کہ کالا، اور اب رب سے کہہ رہے ہیں فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھ پر نظر کیجئے قیامت کے دن تک. تو صوفیاء کہتے ہیں شاید تم تو منکر ہو نظر کے لیکن ابلیس منکر نہیں ہے. اور اللہ پھر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تو وہ ہے جن پر نظر کر دی.
تو یہاں اس کو ہم مطلب اس کا یہ کرتے ہیں کہ جس کو اجازت دے دی گئی لیکن نظرہ سے نکل رہا ہے، تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ مور کہ یہ بھی نظر کا کام ہے. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جہاں تیرے پر نظر کی گئی قیامت تک، اب تو جو مرضی چاہے کر لے. تو وہی اب یہاں پر جو کائناتی تصور نظروں کے حساب سے صوفیاء نے اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نظر اپنی صفات پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ میں تو کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور لامحدود ہوں، تو پروردگار کا دل ہوا کہ میں مخلوق بناؤں. تو پہلا شعور، تو رب کے شعور میں جو پہلا وجود آیا کہ اس طرح کا مجھے بنانا چاہیے، وہ حقیقت محمدی. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جسم محمد تراشا. اب یہاں پر ایک بڑا عجیب، میں آپ کو یہاں پر ایک سینس، ہم جب بچپن میں ہوتے تو میری والدہ اور میری دادی، مجھے جو میں 5 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن مجھے ان کی باتیں یاد ہیں، وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ قسمت ماتھے پر لکھی ہوتی. یہ ایک پرانا ہمارا ایک تصور چلا آ رہا ہے کہ تقدیر ماتھے پر لکھی جاتی ہے. اور اگر یہ ہے تو پھر وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر تقدیر ماتھے پر لکھی ہوئی ہے تو جو اللہ فرما رہا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے ہمیں طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اس کے اندر ہم نے اس لوح محفوظ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی بات لکھ دی ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ you're not understanding your own face is the لوح محفوظ of God. اور وہ اس کو بڑے عجیب طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ماتھے کا تعلق تقدیر سے جوڑا ہمارے روایت نے، اور تقدیر کا تعلق قلم سے ہے جو تقدیر لکھتا ہے، اور قلم کا تعلق اس ہستی سے ہے جو قلم کو چلا رہی ہے. اب صوفیاء اس کو حقیقت محمدی کو آپ دیکھیں انٹرجیکٹ کیسے کرتے ہیں اس پوری اسکیم میں. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے شعور میں ایک حقیقت محمدی کا تصور آیا تو اللہ نے پھر قلم سے مصطفیٰ کا جسم مبارک عالم ارواح میں تراشنا شروع کیا، اور جب تراشا تو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ایک پیار کی نظر کی. اور جب پیار کی نظر کی and when Muhammad became aware of himself, of his being, and he looked that God was looking at him, تو ان کے ماتھے پر حیا سے پسینہ ہے، اور اللہ نے اس پسینے کی بوند سے کل کائنات کو تخلیق کیا. یہ مطلب صوفیاء کا مشرب ہے. There's no rationality behind it، یہ ان کے حال کی بات ہے. لیکن میں نے کہا کیونکہ لیکچر اس طرف آ گیا تو چلو یہ بھی آپ کو سنا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پانی کی بوند سے اللہ نے پوری، یعنی حقیقت محمدی جب جذبات میں آتی ہے تو اس کا ریاکشن جو ہوتا ہے، دس ہول کائنات از اے ریاکشن آف حقیقت محمدی، کہ جب اللہ کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اس کو حیا آتی ہے تو حیا سے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا. یہاں پر وہ 3 برابر کی حدیثیں لاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا وہ عقل تھا، اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا وہ قلم تھا، اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا وہ نور تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو اگر تم دیکھو تو تمہیں پورا موڈس اپرنڈی کائنات کا سمجھ آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نظر سے مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے، اور جب محبت کی نظر ڈالی ہے تو مصطفیٰ حیا میں آ کے ان کے ماتھے پر، اب ماتھے کا اور تقدیر کا بڑا تعلق ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو ماتھے پر پسینہ ہے اس سے پوری کائنات تخلیق کی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دیکھا اس قلم کی طرف، اس نور کی طرف، اس عقل کی طرف، تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون ہمیں قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اب نون عربی میں انک پاٹ کو بھی کہتے ہیں، دوات کو جس کے اندر سیاہی ہوتی ہے. اب وہ انک پاٹ کے اندر قلم لگایا جاتا ہے. تو وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 2 نونوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے جو کہ بھویں ہیں محمد، یہ الٹے نون ہے 2. اور یہ جو آنکھوں کے اندر تمہیں کالا نظر آ رہا ہے یہ ان نونوں کے نقطے ہیں، اور قلم جو ہے وہ نگاہ مصطفیٰ ہے، اور یہ سفیدی جو ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کی یہ صفحے ہیں، اور یہ جو کورنیا ہے دس از قرآن جو اس قلم کے ذریعے لکھا جا رہا ہے. اور یہاں پر صوفیاء آپ کی تقدیر کو مصطفیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ جس قلم کے ساتھ اللہ لکھتا ہے صفوں پر وہ قلم بھی محمد ہے، جس نور کی روشنی میں لکھتا ہے وہ نور بھی محمد ہے، اور جس عقل کے ذریعے وہ لفظوں میں ڈھلتے ہیں، حروف بنتے ہیں، وہ عقل بھی محمد ہے.
تو یہاں پر آ کر میری یہ پہلی میرے خیال میں کتنی دیر ہوگی جی ابھی ٹائم تو ہو گیا. انشاءاللہ اب اگلا جو ہے ہم ویژن آف گاڈ کے اوپر کرتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الصادق والامین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. ایک جو ہمارے جدید دور میں ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں انسانیت کو اتنی حیرت میں مبتلا کیوں کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں صاف صاف بات کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سامنے آ جاتا کہ تمام لوگ اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں؟ کیونکہ جو ہمارا یعنی یہ جو ایک شکایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محدود دنیا میں محدود حصوں کے ساتھ بھیجا اور پھر اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں چھپا لیا. تو آخر پروردگار نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ ہمارا مقصد تخلیق ہی قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور فرشتوں اور جنوں کو نہیں بنایا، کیونکہ ما نفی سے شروع ہوا ہے اور الا استثناء کا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں انسان اور جن کو بنانے کی ما سوائے اس کی کہ وہ یعبدون. اب اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون، کچھ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں. لیکن سب سے پرانی جو تفسیر ہمارے پاس ہے وہ تفسیر ابن عباس ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ نہیں بنایا اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو اب یہاں پر ایک منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان میرا مقصد تخلیق ہے، میری کامیابی کی کنجی ہے، میری فلاح کے راستے ہموار کرتی ہے، تو پروردگار نے کیوں نہیں آسان کر دیا اپنے آپ کو دکھانا اور مخلوق کو اپنے آپ کو سمجھانا کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے وجود کی دلیل کی تلاش میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور ہوتے ہوتے جب وہ بالکل ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے ملحد بن جاتا ہے، کوئی اگنوسٹک بن جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاملہ آسان رکھتا تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے مطلب باپ سے بھی زیادہ مشفق ہے، ماں سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہے، رحم رکھتا ہے، اور وہ ہماری کامیابیوں پر خوش ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے پروردگار تو کیوں نہیں وہ معاملے کو آسان کر دیتا ہمارے لیے؟ تو اس کے مختلف جواب علماء نے دیے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا یہ صوفی ماسٹرز کے اوپر ہے تو میں صوفیاء کے حوالے سے اور ایک صوفی ابن العربی کے حوالے سے بیان کروں گا کہ آخر یہ معمہ کیا ہے. تو ایک جملہ ہے ابن العربی کا جس سے میں اپنا بیانیہ آغاز کرتا ہوں، اور جملہ بھاری ہے، جملہ ثقیل ہے اور مشکل ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ اگر ہم سب خلوص کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں بات بہت واضح طور پر سمجھ آ جائے گی. جملہ ان کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اخفا اس کے اظہار میں، اخفا کہتے ہیں چھپنے میں، اظہار کہتے ہیں ظاہر ہونے میں، کہ اللہ چھپا ہوا ہے اپنے ظاہر ہونے میں. اللہ کا اخفا اس کے اظہار میں ہے، اور کوئی حجاب نہیں اللہ کا ماں سوائے اس کے تجلی. یعنی تجلی ہے کسی کو اپنا آپ دکھانا، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی اس کا حجاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا ہی اس کا چھپنا ہے. یعنی it sounds like a very strange kind of a statement, but when you put it in a context, it makes perfect sense. تو اس بات کا جواب شیخ الاکبر نے، کیونکہ یہ سوال تو ان کے زمانے میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہوا ہے اور معاملہ اتنا مشکل کیوں کیا ہوا ہے. تو شیخ الاکبر کے بقول یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو مقصد تخلیق سے ناواقف، جو یعنی وہیں سے سلسلہ کلام جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اخفا اس کے اظہار میں ہے
اور اس کی تجلی ہی اس کا حجاب ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ اللہ نے معاملہ اتنا مشکل کیوں کیا, اپنے آپ کو غیب میں کیوں چھپایا. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اصل میں وہ چھپا نہیں ہوا ہے, ہم چھپے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھ رہے تو ہمیں پروردگار کے دید ہمیں نہیں ہو رہی. تو شیخ الاکبر کا ایک فلسفہ ہے which is a little complicated, اور یہ دو فلسفے ہیں, جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہمیں کوئی منطقی طور پر ملتا ہے. ایک ہے فلسفہ تجلیات الہیہ اور دوسرا ہے فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ. ان کا بریف سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. فلسفہ تجلیات الہیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہمیشہ ماورا تھا, ماورا ہے اور ماورا رہے گا. یعنی اللہ کی ذات کی جب شیخ الاکبر بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ذات سے مراد یہ کہ کسی بھی غیر کا حوالہ دیے بغیر خدا جو خود ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فطرت اللہ ہے. فطرت اللہ کیا ہے؟ وہی جو ائمہ سبا جس کو میں چوتھے لیکچر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں, حیات, ارادہ, علم, قدرت, کلام, بصارت, سماعت. تو وہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یو آر مسٹیکن ان تھنکنگ کہ ان سات کو سمجھ کر تم ذات خدا تک پہنچ جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں, لیکن اللہ کی ذات کیا ہے یہ ہمیشہ شان تنزیہی میں رہے گی. You will never understand what God is actually in his being. You will never understand it. تو پہلا تو فلسفے کا پورشن یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات ماورا رہے گی, اور اس کو وہ دو نام دیتے ہیں which is سر السر اور الغیب الغیاب, secrets of the secrets and absence of the absence. یعنی وہ ایسا غیب ہے کہ تمام کائنات کے غیب مل کر بھی اس کا کھوج نہیں لگا سکتے, اور وہ ایسا سیکرٹ ہے کہ کائنات کے تمام سیکرٹس جان کر بھی تم اس کی ذات کو نہیں پہچان سکتے. اب یہاں پر شیخ الاکبر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں فتوحات مکیہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو عاشق جس سے عشق کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ طالب جس کو طلب کر رہے ہیں وہ کس کی طلب کر رہے ہیں؟ یہ محقق جس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ کس کی تحقیق کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ جو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے عارف ہیں, جو اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ذات مابرا ہے تو یہ کس چیز کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو خود ہی شیخ الاکبر پوز کرتے ہیں. تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جتنے بھی عارف ہیں, جتنے بھی عاشق ہیں, جتنے بھی محقق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دماغ ذرا درست کر لیں, یہ من اللہ کو جانتے ہیں, ذات اللہ کو نہیں جانتے. یعنی بڑا کرسپ سا جملہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سے ہے یہ اس کو تو جان سکتے ہیں, جو اللہ خود ہے یہ اس کو نہیں جان سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسائی ہی نہیں اللہ تک کسی کی, لا تدرکہ الابصار ہے, تو پھر جب تک پروردگار خود نہ چاہے کوئی اس کی ذات کو نہیں جان سکتا. تو یہاں پر وہ حدیث قدسی کوٹ کرتے ہیں, یہ بھی اٹس ویری فیوریٹ آف شیخ الاکبر, کہ آپ فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ اور کچھ نہ تھا. تو جب یہ حضور نے یہ حدیث قدسی پڑھی تو حضرت علی مولا کائنات حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ رونے لگے. تو حضور نے پوچھا کہ روتے کیوں ہیں, مم بکا یا علی, تجھے کیا رلا رہا ہے؟ تو انہوں نے دو لفظوں کا اضافہ کیا کہ حدیث یہ آئی تھی کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی. حضرت علی نے فرمایا الا آن کما کان, آج بھی وہی ہے اور کچھ نہیں. تو شیخ الاکبر اس حدیث کو لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پروردگار کے تخیل کا ظہور ہے. یعنی پروردگار اگر اظہار نہ کرتا کائنات کی شکل میں اپنی صفات کا تو کوئی بھی اللہ کو پہچان نہ سکتا. تو جو کچھ اللہ کے تخیل میں تھا اس نے اس کو کن کہا اور وہ فیکون ہوا. اور یہ فیکون اللہ نے اس لیے کیا کہ کوئی نہ کوئی سبیل, کوئی نہ کوئی راستہ معرفت کا ہمارے لیے ہمارے سامنے آ جائے کہ جس پر چل کے the God becomes accessible to us. یعنی شیخ الاکبر کے فلسفہ تجلیاتی الہیہ کی روح سے اگر اللہ اپنا اظہار نہ کرے تو ہم اس کو بالکل نہیں پہچان سکتے. تو پروردگار خود ہی اپنا اظہار فرما کے اپنی صفات کا ہمارے لیے ایک ایسا راستہ پیو کر رہا ہے کہ جس پر چل کر ہم پروردگار کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں.
یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں دکھاتا ہوں اور دکھاتا رہوں گا اپنی نشانیاں. یہ جو نشانی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی راستہ بنایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم کہہ کر، کہ میں نے اپنی نشانیاں، اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی جو بنیاد ہے وجود کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے. جس طرح ہمارے ادھر معروف شعر ہے کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، کہ ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار، کہ ایک درخت کا ہر پتا جو ہے اپنے سبز ہونے میں وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں رب کی معرفت کی کتاب کا ایک باب ہوں. یا جس طرح پرانا عربی کا شعر ہے ففی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، ہر چیز اسی کی آیت ہے جو اس لیے دنیا میں آئی ہے کہ اللہ کے واحد ہونے کو ثابت کرتے، دلیل بن کر. تو شیخ الاکبر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے وجود کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے تمہارے ذریعے اور تمہارے ارد گرد کی چیزوں کے ذریعے. تو شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ اس اظہار میں وہ چھپتا ہے. وہ کس لیے چھپتا ہے کہ وہ یہاں پر قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے رب کے در کے فقیر ہو. تو یہاں پر شیخ الاکبر یہاں پر فقیر سے مراد فقیری محض لیتے ہیں، کہ یعنی اپنے وجود کی حد تک ہم فقیر ہیں کہ پروردگار ہمیں وجود عطا فرمائے تو ہم ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو کائنات میں پائی جاتی ہے چیزیں دکھاتی ہے. ایک تو وہ اپنے وجود سے اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے کہ اگر میرا خالق نہ ہوتا تو میں موجود نہ ہوتا، لیکن اس اظہار میں وہ اپنے خالق کو چھپا لیتی ہے اور اپنے آپ اپنی نمائش شروع کر دیتی ہے. تو ایوری تھنگ ہیز دس ٹو ڈائمینشنز، کہ ایک جس میں وہ اپنی فقیری کو دکھا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود ہی اس مالک کا حجاب بن رہی ہے کہ جو جس کی صفتوں کے اظہار کی وجہ سے مخلوق اس دنیا میں آئی ہے. تو یہ تو ہے فلسفہ تجلیات الہیہ. I'm hoping کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور دوسرا ہے فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ، and this is the most interesting and most critical philosophy اور ابن العربی. تو جتنے بھی شیخ الاکبر کے ماہرین ہیں یا ان کے اوپر تقریریں کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے ان کا یہ فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ نہیں پڑھا، رسالۃ الوجوب نہیں پڑھا، تو ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ شیخ الاکبر حقیقتاً کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت اپنی صفات کا بھرپور اظہار کر رہی ہے. ما کانا عطاء ربک محصورا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. 24 گھنٹے تجلیات جو ہیں 360 ڈگریز میں اس کی جاری ہیں، لیکن ہر چیز کا مرتبہ ہے اور وہ اسی مرتبے کے مطابق اپنے رب کا اظہار کرتی ہے. یعنی فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی کیپیسٹی کے مطابق مظہر بنے گی خدا کا. اور یہاں پہ he has spun the whole Islamic philosophy right on its head. یہاں پہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ کوئی چیز جتنی مادی ہے اتنا ہی بڑا مظہر ہے اللہ کا، اور جتنی غیر مادی ہے، مطلب جتنی بھی ہمارے تجرید کے فلسفے تھے کہ فنائے نفسی کرو اور اپنے آپ کو بھوکا مارو اور رزق کی تلاش نہ کرو، عیاشی سے دور ہو، کیونکہ یہ چیزیں رب کا حجاب ہیں. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ بچے تو نے بالکل اس کو الٹ سمجھ لی. وہ کہتے ہیں کہ جتنی کوئی چیز مادی ہے اتنا ہی قوی مظہر ہے اللہ کا، اور جتنی غیر مادی ہے اتنا ہی کمزور مظہر ہے. یعنی جو چیز 5 حصوں کی پکڑ میں آ جائے، جس کو میں دیکھ لوں، جس کو میں سن لوں، جس کو میں چکھ لوں، جس کو میں سونگ لوں، جس کو میں پکڑ سکوں، وہ اللہ کے اظہار کا بہت قوی مظہر ہے. اور جو فرشتے اور جن ہیں، sorry to disappoint but this is what شیخ الاکبر has to say، کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بڑا ہی کمزور مظہر ہے اللہ کا، کیونکہ نہ مجھے نظر آتا ہے. یعنی اللہ مجھے کب یاد آئے گا؟ جب کوئی چیز سامنے ہوگی، جب کوئی آیت سامنے ہوگی. یہیں پر شیخ الاکبر نے قرآن کو ریشنلائز کیے کہ پروردگار نے اپنا کلام کیوں بھیجا ہے دنیا میں. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی تشبیہ رکھتی ہیں کائنات میں، ایک صورت انسان اور ایک اس کا کلام. لیکن کہتے ہیں یہاں پر بھی ڈونٹ بی ڈیسیو، یہ دونوں صفات خدا ہیں، ذات خدا نہیں ہے.
یعنی انسان بھی خدا نہیں ہے, قرآن بھی خود خدا نہیں ہے, یہ بھی مظہر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز جتنی مادی ہوگی اتنا بڑا مظہر ہوگی, اتنا ہی اس سے رب کا اظہار زیادہ ہوگا, ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ہی بڑا وہ حجاب ہوگا. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فلسفی. یعنی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کو ظاہر تو نہیں کر رہا اتنی شدت سے, لیکن چھپا بھی نہیں رہا, بیکاز an angel is a transparent being, تو میں اس کو تھرو دیکھ لوں گا. لیکن انسان جو ہے کیونکہ مادی ہے, یا پہاڑ جو مجھے نظر آ رہے ہیں ارد گرد, یہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں, روپیہ پیسہ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ طاقت کا اظہار ہو رہا ہے, بہت بڑا مظہر ہے. لیکن کیونکہ جتنا بڑا کوئی مظہر ہوگا اتنا بڑا وہ حجاب بھی بنے گا پروردگار کا. دس از ہز فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ. اب اس کا حل کیا ہے, واٹ از دا وے اراؤنڈ اٹ؟ تو شیخ الکبر کا ماسٹر سٹروک ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اگر تم دیکھو تو ایک طرف وہ دو چیزیں, ایک طرف تو وہ آیت ہے خدا کی, قرآن مجید کے نزدیک سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اور یہاں پہ بڑی خوبصورت ڈیبیٹ انہوں نے فتوحات مکیہ میں چھیڑی ہے. اسی آیت کے ضمن میں ایک دم مجھے یاد آ گئی کہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. یعنی اس سے زیادہ خوبصورت تعویل میں نے اس آیت کی کہیں اور نہیں پڑھی. کہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھاتے ہیں اور دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں تمہارے اپنے نفسوں میں اور تمہارے ارد گرد کے ماحول میں, حتی یتبین لہم, کہ تب جب تک دکھائیں گے کہ ان پر یہ بیان نہ ہو جائے, ان پر واضح نہ ہو جائے کہ انہ الحق, کہ وہی حق ہے, باقی اور کچھ نہیں ہے. ایک ہی واجب الوجود ہے, باقی سارے یا ممکنات ہیں, پاسبلز ہیں, یا جائز الوجود ہے, کہ اگر ان میں اہلیت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وجود دے دیتا ہے, ورنہ وہ نہیں دیتا. تو شیخ الاکبر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اولم یکفی بربک, اے محمد کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے, انہ علی کل شیء شہید, وہ ہر وقت ہر چیز کا گواہ ہے. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہاں پر اپنے اور اپنے رب کو پہچانو کہ تم ایک وقت میں ایک چیز کے شاہد ہو سکتے. اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو دایاں بایاں پیچھے اوپر نیچے, یہاں سے میں غائب ہوں, اور ایک شہادت میری صرف اس وقت میرے مشہود صرف تیمور بھائی ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. تو میں 5 سمت سے غائب ہوں اور ایک سمت میں شاہد ہوں, اور میں اگر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں دوسری جگہ شاہد نہیں ہوں. تو وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ ہے. یہاں پہ شیخ الاکبر نے 3 آیتیں اکٹھی کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ موقع کا گواہ ہے, اللہ صرف گواہ نہیں ہے, ہی از اے گواہ ود انٹینٹ. ان اللہ کانا علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ رقیب کی نظر رکھے ہوئے, مطلب ہی از ناٹ ایون واچنگ یو, ہی از واچنگ یو ویری کلوزلی. اور کہاں سے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہارے اندر سے تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو غلط فہمی ہے کہ اوپر سے تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے اندر سے دیکھتا ہے. وہ رقیب ہے, وہ موقع کا گواہ ہے, اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس صفت میں اللہ نے صرف ایک ہستی کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے, اور وہ حقیقت محمد. یہ جو اللہ فرما رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى, کہ دل نے جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ رقیب کی نشانی ہے, یہ شاہد کی نشانی ہے, یہ گواہ کی نشانی ہے. تو خیر وہ میں اپنے موضوع سے دور چلا گیا. تو شیخ الاکبر یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ میں جو چیز جتنا بڑا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے اظہار کا, اتنی ہی بڑی حجاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق اس لیے بنائی کہ وہ اپنے وجود سے اپنے رب کا وجود دکھائے, یہی مقصد ہے ہر ایک کا. لیکن مخلوق تل گئی حجاب بننے پر. اور کیوں تلی, اور وہ یہاں پر شیخ الاکبر کہتے ہیں جو پہلی وحی ہے اسی کو غور سے پڑھ لو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے, اور میں نے اس کو علم دیا, سب کچھ دیا ہے. اور کلا ان الانسان لا یطغی, اور یہی انسان ہے کہ جو سرکش ہو گیا, میرے سامنے کھڑا ہو گیا, میرا ہی باغی ہو گیا. ان رآہ استغنی, جب اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھا. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ ہر مظہر حجاب بنے گا جب وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے گا. جب غنی سمجھے گا اپنے خدا کو چھپائے گا اور اپنے آپ کو دکھائے گا.
وہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طریقت کی راہ پر چل تاکہ کشف ہو. اور کشف کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو چھپا اور خدا کو دکھا, کہ تو ایک آیت ہونے کا ثبوت دے کہ تو زندگی ایسی گزار کہ تیرے موجود ہونے کی تمام منطقی بنیادیں, تمام روحانی اور مادی بنیادیں اللہ سے اخذ کر رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے میں وہ فقیر ہوں کہ میرا ہونا, میں ایک برزخ ہوں. شیخ الاکبر کے زبان میں ہووا لا ہوا, ہے بھی اور نہیں بھی ہے کیونکہ اللہ کی آیت ہے, اور نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کو دکھانا ہے. This is what he is trying to punch in all the time. شیخ الاکبر یہی ہمیں سمجھانے کی. اب یہاں پر ان کی ڈسکشن کمال کی, انہوں نے رسالت الحجوب میں فرماتے ہیں کہ نورانی حجاب یہ ہے کہ تم مادے کا عاشق بن, اور ظلماتی حجاب یہ ہے کہ تم مادی چیزوں کا عاشق بن جائے, اور نورانی حجاب یہ ہے کہ تو آخرت میں جنت کا طالب بن جائے. یعنی وہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی مظہر ہے, اور تو اگر مظہر کا طالب ہوگا تو جس کا وہ مظہر ہے اس کی طلب تجھ سے ضائع ہو جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی فقیری کو 24 گھنٹے پہچان, اور دوسروں پر جب نظر کر تو ان کو بھی فقیر سمجھ. تو نے ایک لمحے کے لیے اگر لوگوں کو غنی سمجھ لیا. یہاں پر مجھے غوث الاعظم کی فتح ربانی کا وہ پہلا باب یاد آ رہا ہے کہ وہ کتاب شروع اپنا خطبہ اسی سے کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی امیر سے اس کے امیر ہونے کی وجہ سے سلام لیا اس کا 1/3 ایمان گیا. تو وہ شیخ الاکبر جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو, چاہے تمہیں کوئی امیر نظر آ رہا ہے, کوئی غریب نظر آ رہا ہے, کوئی پست نظر آ رہا ہے, کوئی بلند نظر آ رہا ہے, ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں خدا کی, اور یہ اپنے وجود میں بالکل یہ فقیر ہیں. اور یہاں پر وہ قدرت اور جمال کی بحث چھیڑتے ہیں کہ جو کوئی تمہیں جمال اور قدرت مخلوق میں نظر آتی ہے یہ حقیقتاً خدا کی ہے, اور یہ مخلوق اس لیے اس کو یہ قدرت اور جمال دیا گیا ہے کہ یہ وسیلہ بنے ایک دوسرے کی پہچان رب سے کروانے کا. لیکن یہ مخلوق اپنی اس قدرت کو اپنا سمجھ لیتی ہے, اس جمال کو اپنا سمجھ لیتی ہے, پھر اسی خوبصورتی کی عاشق ہو جاتی ہے, پھر اسی طاقت کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یہاں پر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا شیخ الاکبر نے کہ میں نے اپنی روایت میں نہ اس سے پہلے اس طرح دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد اس طرح دیکھا ہے. اب وہ پوری قرآن کی آیتیں لاتے ہیں سورہ بقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اللہ نے جب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کیا تم اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرے گا جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک مطلب فتویٰ دے کر ان کو چپ کرایا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا. وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر وہ ان چیزوں کو اللہ فرشتوں کے سامنے رکھا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور ان سے کہا کہ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ کیا چیزیں. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اے پروردگار تو جانتا ہے, ہمیں تو وہی پتا ہے جو تو نے بتایا ہے, اس سے زیادہ نہیں پتا. اب یہاں پر شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اگلا جملہ اللہ کا دیکھو, اب اللہ آدم سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ, ان کو خبر دے ان ناموں کی. یعنی اللہ تعالیٰ اب ایک طرح کا سمجھ لے کہ he is trying to demean angels, کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس کا علم لو, تمہیں صرف خبر دی جا سکتی ہے. خبر ہمیشہ مجمل ہوتی ہے, علم ہمیشہ مفصل ہوتا ہے. علم is always about تفصیل and خبر is always about اجمال. It's just a concise summary of something, کہ ان کو بتا دے یہ چیزیں کیا ہیں. تو یہاں پر شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آدم کو ڈیمین کرتے ہیں کیونکہ وہ مٹی سے بنا, اور وہ کہتے ہیں کہ میری اپنی روایت میں علماء جو ہیں وہ آدم کی وہ جو کیچڑ جس سے آدم بنا ہے, جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں کیچڑ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے کبھی کیچڑ کو غور نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی روح کی حفاظت کے لیے یا اپنے روح کے امین کے طور پر اس سے بہتر کوئی مٹیریل ہوتا تو پروردگار اس کو چنتا. یعنی شیخ الاکبر کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فرشتے کا نور ہے وہ بھی اس مٹی سے پست ہے,
مطلب دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کہ کسی نے انسان کے اس کیچڑ کی، وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ دیکھو شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا، اور کیچڑ تو ہے وہ تو بیس مٹیریل ہے. شیخ الکبر کہتے ہیں کیچڑ کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کے اندر پانی اور مٹی، اور کہتے ہیں دونوں کی اپوزنگ عادت ہے کہ مٹی جو ہے وہ نور کو پار نہیں ہونے دیتی. اگر آپ مٹی کا، آپ کا جو کمرہ ہے، اگر سورج چمک بھی رہا ہے اور کھڑکیاں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، تو وہ مٹی جو ہے دیواروں کی، وہ نور کو آر پار نہیں ہونے دے گی. دس از the brilliance of ابن العربی. مطلب مجھے اس سے زیادہ مطلب بریلینس بہت کم لوگوں میں نظر آئی ہے کہ ہاؤ ہی از برنگنگ اباؤٹ دا اسپرچویلٹی آف میٹر انٹو پلے. کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نور نے اپنا اظہار کرنا ہو تو مٹی دیوار بن جاتی ہے، نور کو آر پار نہیں ہونے دیتی. اور پانی میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر بالٹی کے اندر اگر آپ اپنے موبائل کی ٹارچ مارو گے تو اس کی تہہ تک جائے گا. تو پانی روکتا نہیں ہے نور کو، آر پار لے جاتا ہے، اور مٹی جو ہے وہ اس کو پار نہیں جانے دیتی، اپنے اندر چھپا لیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں آدم اس پانی اور مٹی سے مل کر بنا ہے، یعنی اس نے چھپانا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے. یعنی this is such a brilliant synthesis of how matter operates in this world by ابن العربی. کہ پانی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر قید نہیں کرتا نور کو، اور مٹی کا کام یہ ہے کہ قید کرتی ہے، آگے نہیں جانے دیتی. تو اللہ نے سلسال من حمائم مسنون کا لفظ استعمال کر کے یہ ہمیں سمجھایا کہ دو اپوزنگ کیریکٹرسٹکس مٹی کے اور پانی کے میں نے کٹھے کیے ہیں اور آدم کو. اور کہتے ہیں ابن العربی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس آیت کے ذریعے اپنے باپ کی وراثت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ علم جو ہے آدم کا بحیثیت بنی آدم تو وارث ہے اس کا. اور مسئلہ کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو دکھانے پر تلا ہوا ہے. شیخ الاکبر کے مطابق جو دنیا میں ہمارا امتحان ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک ہی امتحان رکھا ہے میرے اوپر کہ میں کتنا اپنے اللہ کو دکھاتا ہوں اور کتنا اپنے آپ کو دکھاتا ہوں. تو جو اپنے آپ کو دکھائے گا وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو غنی سمجھے گا. جو اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا وہ کبھی بھی اپنا آپ نہیں دکھا سکتا. وہ کہتے ہیں شیخ الاکبر کہ اللہ سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب میں چھپا کر تیرا اظہار کی ہے. اب تیرے پر ہے کہ تو بھی اظہار کر، تو اپنے آپ کو چھپا کر اس پانی کو استعمال کر جو تیرے اندر ہے، اور نور کو آر پار جانے دے تاکہ تیرے تھرو ساری دنیا فیض یاب ہو. اور یہاں پر وہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق. وہ کہتے ہیں اصل میں حضور اپنی نفی کر رہے ہیں، علماء نے سمجھا نہیں ہے. یہ تکبر نہیں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور یہ کہہ رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، میں تو ہوں ہی نہیں. میں تو وہ پانی ہوں کہ جس کے آر پار حق کا نور جا رہا ہے. تو شیخ الاکبر نے اس کو بڑے ہی عجیب سنتھسس کے ساتھ فلسفہ، اب کیا اس کو ریکیپ کر لے. اللہ اپنی تجلیات میں ہمیشہ ماورا رہے گا، اس کی ذات کا ہمارے پاس سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں مائے سوائے اس کے کہ وہ اپنا اظہار کرے. اور جب اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مظہر دو طرح کے ہیں، قوی مظہر ہیں، کچھ کمزور مظہر. جو غیر مادی ہیں وہ کمزور ہیں، جو مادی ہیں وہ قوی اور مضبوط مظہر ہیں. لیکن جتنے مضبوط ہیں اتنے ہی مضبوط حجاب ہیں. تو ہر چیز اپنے ہونے سے اللہ کا پتہ بھی دے رہی ہے، اور کیونکہ خود سامنے ہے اور خدا نظر نہیں آ رہا تو اللہ کو چھپا بھی رہی ہے. تو یہ 2 ٹیئر ڈائمنشن ہے ہر وجود کی جو اس کائنات میں مادی وجود موجود ہے. تو یہاں پر شیخ الاکبر اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آخر اللہ نے یہ کھیل کھیلا کیوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو دیکھو، تمہاری دنیا تعلقات پہ قائم ہے. تمہیں ضرورت ہے کبھی کسی کی، بچے کو ضرورت ہے کہ ماں اس کی پرورش کرے، ایک لیبرر کو ضرورت ہے کہ جو اس کے مل کا مالک ہے وہ اس کو تنخواہ دے، اور اگر بیمار ہو گئے ہو تو حکیم کی، طبیب کی ضرورت ہے کہ وہ تمہیں دوائی دے اور تم شفا لو. وہ کہتے ہیں اللہ اگر اپنا اظہار کر دے دنیا میں کامل تو ہمارے تو سارے تعلقات ہی ختم ہو جائیں. یعنی اگر اللہ وہ جو کہتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اگر وہ اپنی خوبصورتی کو آشکارا کر دے بے حجاب کر کے تو عورتوں کی طرف کون دیکھے گا؟ Nobody is going to look at them. اگر اللہ تعالیٰ جو رازق ہے اپنا چہرہ دکھا دے دنیا میں تو کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرے گا. اگر مشکل کشا خود آ جائے دنیا میں تو دنیا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانے گی. اگر ہادی خود دنیا میں اپنا
भरपूर इजहार कर दे तो कोई किसी रसूल, किसी नबी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो कहते हैं परवरदिगार ने अपने इजहार में अपने आप को मख्फी करके और अपनी तजल्ली में अपना हिजाब डालकर तुम्हारे ताल्लुकात की बुनियाद पर, देखिए तुम अपने ताल्लुकात में मखलूक, क्योंकि वो शेखुल अकबर कहते हैं मखलूक कहते ही उसको है जो फकीर हो, जो अपने होने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो कि वो उसको तख्लीक करे तो वो बने। तो कहते हैं अगर अपना तुम मखलूक होना ये समझ जाओ तो तुम ये समझ जाओगे कि तुम इर्द गिर्द जिन चीजों को देख रहे हो ये मां सिवाय रब की सिफात के मजहर के और कुछ नहीं। और तुम जिसको भी देखोगे वो तुम्हें डायरेक्टली अपने खुदा का दीदार करवा देगा। उसके लिए तुम्हें अपनी गना की जो ऐनक है वो उतारो, फकीरी का चश्मा पहनो और अपने आप की नुमाइश बंद करो और जिंदगी इस तरह गुजारो कि तुमसे अल्लाह ताला का फैज जारी हो। तो कहते हैं फिर तुम्हें नजर आएगा कि मखलूक तो सारी गायब हो गई है और सिर्फ फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखोगे अल्लाह का ही चेहरा नजर आएगा। दैट्स इट। मेरे ख्याल में हमने टाइम हो गए, बस थक गया हूं मैं। किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बहुत खूबसूरत ज़हर, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया। आई उम्मीद है कि आई मेड एवरीबॉडी अंडरस्टूड, क्योंकि असल मकसद ये होता है। देखिए क्या सवाल क्या आते हैं। जी बिल्कुल सर, वो खामोश रहना चाहते हैं पर आप इतनी दफा पूछते हैं तो फिर बोलना पड़ता है। भाई मदर अपना होना साबित करो ना। जी बस ये अल्फाज से मैं जाया नहीं करना चाहती। दैट्स ऑल आई हैव टू से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने एक तो ये आज जो एक नुक्ते पे आपने जो इशारा किया था कि आलम मादी में जो इजहार है खुदा की सिफात का, रस्मा का, वो ज्यादा कवी है, तो वो कवि होने की वजह ये है कि वो ज्यादा तफसील से अस्मा का इजहार होता है। मेरी हिस्सों की पहुंच में है ना, मतलब अच्छा। आयत कहते ही उसको है जो अपनी मंजिल की निशानदेही करे और खुद नजर आए। तो एक चीज मुझे नजर ही नहीं आ रही तो वो मेरे लिए आयत नहीं है। नहीं, मैं असल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे कि कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनका इजहार सिर्फ आलम मादी में ही हो सकता है, या जी बिल्कुल, और उससे ऊपर वाले जाहिर बातिन है वो आलम मादी में ही होगा वरना नहीं होगा। जी, तो वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि शायद मेरे ख्याल आलम मादी में चूंकि ज्यादा तफसील से और ज्यादा वैरायटी ऑफ अस्मा का इजहार होता है, बिल्कुल। तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़र्फ जो है वो मादी मखलूक और बहुत तफसीलन वो इजहार कर सकती है रब का। और चूंकि और यही तफसील जो है बेसिकली, क्योंकि जाहिर बात है आप खुदा की तरफ जितना जाएंगे मोर सिंथेसाइज्ड बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव होता जाएगा, जितना आप नीचे आएंगे तो ज्यादा एनालिटिकल होगा, ज्यादा तफसीलन होगा, और शायद तफसील के अंदर फिर हिजाब भी है जिसके भी आप बात आवाज आ रही है। हेलो 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 जी अब्बास साहब, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरे ख्याल से उज़ैर वाला थोड़ा स्टक हुआ हुआ। जी आई थिंक ज़हर की कनेक्शन में मसला आ रहा है। जी बिल्कुल जी अब्बास साहब। हाँ, आपकी इधर आवाज ब्रेक हो रही थी, रिपीट द क्वेश्चन। जी उज़ैर साहब, मैं ये कह रहा था कि यही जो आपने बात की थी, अब अगर हम इसी को देखें कि जब भी तफसील भी आएगी तो तफसील के अंदर भी हिजाब भी होता है, अगर आप खुदा के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि देखें ना वो एक सिंथेसिस है और एक एनालिसिस है। एनालिसिस में जब आप तज्जिया करते हैं, तो जब तज्जिया करते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक होल को, तो उसको भी और तो तफसील उसी तरह डेवलप होती है ना, तो वो तफसील के अंदर फिर हिजाब भी आएगा। अच्छा, एक और सवाल है जो पिछले मैंने नशिस्त में आपसे सवाल किया था, उसी से रिलेटेड है, मुझे एक और क्लैरिटी चाहिए कि पिछले नशिस्त में जब हमने वो दो मिरर्स की बात की थी, तो ये स्पिरिचुअल ट्रेवल के अंदर जो दो मेजर मकाम आते हैं, एक फना और बका का, तो ये जो फना और बका हैं, यू आर अगेन ब्रेकिंग ऑफ, आप दोबारा ब्रेक ऑफ कर गए हो। चलिए फिर मैं तो अवेलेबल हूँ, आप जब मर्जी व्हाट्सएप पे भी मुझे राब्ता कर सकते हैं। तैमूर भाई तो वैसे ही मेरा बिजली कार्ड है, इनके जरिए जब मर्जी करें आप बात। ठीक है जी, एक सवाल उज़ैर साहब। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। ठीक है।